جو بھوک کا شکار ہے وہ اس مسجد کے دسترخوان پہ آ جائے، بیمار ہے تو یہاں پہ مسجد کلینک ہے، آ کے چیک اپ کروا لے، دوائی کے پیسے نہیں تو آئے چیک اپ کروائے، یہاں سے دوائی لے لے، گھر میں راشن نہیں اور واقعی بھوک نے ڈیرے ڈالے ہیں، بیوہ ہیں، مجبور ہیں یا مزدور ہیں، وہ یہاں سے آئے راشن سٹور سے اپنا راشن حاصل کر لے۔ مسجد مزدور مدرسہ ہے، جو ہمارے دسترخوان پہ آتے ہیں ان کو روزانہ آیات اور صورتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کی تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہماری ایک اور خاص طور پہ تحفہ ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادی پر کھانا بھی ہم پکوا دیتے ہیں۔ تو ایک السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت ساری چیزیں، بہت سارے فلائی سینٹرز ہم نے اور بھی دیکھے، لیکن کسی مسجد کے اتنے سارے فلائی سینٹرز ہم نے نہیں دیکھے۔ تو یہ بتائیے گا، یہ مسجد باقی مساجد سے مختلف تو ہے، لیکن اتنی مختلف کیسے ہے اور کیوں ہے، اور اس سب کا آئیڈیا کیسے آیا؟ سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ کچھ نیکیاں اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اس مسجد سے جڑے ہوئے قافلہ رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکی چھپی ہوئی تھی، ان کا مقدر تھی۔ تو اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان جب اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نیت کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کی نیکی میں ایک جمال اور خوبصورتی دکھا دیتے ہیں۔ تو بس اسی آیت کی ایک تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ناقص کی نیکی کو اتنے شاندار اس کے رنگ دکھا دیے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص پہ قائم رکھ اور رب کریم ہماری نسلوں میں نیکی جاری رکھ۔ سر انٹرو میں کچھ سینٹرز کا ہم نے ذکر کیا، آپ بتائیے اس مسجد کے اندر کون کون سے سینٹرز کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ جو بھوک کا شکار ہے وہ اس مسجد کے دسترخوان پہ آ جائے، بیمار ہے تو یہاں پہ مسجد کلینک ہے، آ کے چیک اپ کروا لے، دوائی کے پیسے نہیں تو آئے چیک اپ کروائے، یہاں سے دوائی لے لے، گھر میں راشن نہیں اور واقعی بھوک نے ڈیرے ڈالے ہیں، بیوہ ہیں، مجبور ہیں یا مزدور ہیں، وہ یہاں سے آئے راشن سٹور سے اپنا راشن حاصل کر لے۔ ہم اس کو صرف چاول یا دالیں نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں نے یہاں پہ مسجد گوشت اسٹور بنایا ہے، بہترین گوشت اس کو ساتھ دیا جائے گا۔ آٹا سٹور یہاں پہ ہے، اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو مسجد گارمنٹ سٹور سے فائدہ اٹھا لے۔ عید کے لیے بہترین کپڑے حاصل کریں تو مسجد بوتیک سینٹر یہاں پہ قائم ہے۔ مستحق ہے تو اپنی رجسٹریشن کے لیے یہاں پہ آئے اور مسجد بیت المال میں ایک دفعہ رجسٹریشن کروا لے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسجد اس کا خیال کرتی رہے گی۔ یہاں پہ مسجد گارمنٹ سٹور ہے، یہاں پہ شوز اسٹور ہے، یونیفارم بینک ہے، یہاں پہ مسجد ایمبولینس سروس ہے، یہاں پہ مسجد لیگل ایڈ کونسل ہے۔ اسی طرح یہاں پہ سب سے بڑی ایک چیز مسجد میرج ہال ہے۔ بچوں کی شادی کرنی ہے، پریشان نہ ہو، قرض نہ اٹھائے، خرافات میں نہ پڑے، آئے اپنے بچوں کو، بیٹی کو یہاں سے رخصت کر لے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 22 شعبے کام کر رہے ہیں۔ مسجد کنٹینر ہے، شہر بھر کے مزدوروں کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، ان کو وہاں پہ جا کے دوائی بھی دیتا ہے، قرآن بھی پڑھاتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، کچھ حفظ بھی کرواتا ہے۔ جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہماری ایک اور خاص طور پہ تحفہ ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادی پر کھانا بھی ہم پکوا دیتے ہیں۔ مسجد مزدور مدرسہ ہے، جو ہمارے دسترخوان پہ آتے ہیں ان کو روزانہ آیات اور صورتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کی تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سارے کے سارے کام ہیں۔ انسان کا جو دکھ ہے مسجد کا اس کے پاس اس کے لیے سکھ ہے، اور مسجد سکھ اور رحمت کا اسی طرح ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں، آپ نے ذکر کیا مسجد شادی ہال کا، اور یہ پوسٹ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی۔ اب یہ بتائیں اس مسجد کے اندر کتنی شادیاں اب تک ہو چکی ہیں، اور یہ جو آپ نے دین و دنیا ایک ساتھ کر دیا، تو لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دین اور دنیا تو تھے ہی ایک ساتھ۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ساتھ ہی دنیا تھی اور ساتھ ہی اللہ کی اطاعت کا حکم تھا۔ یہ دونوں تو الگ تھے ہی نہیں، اللہ نے تو ان دونوں کے ساتھ ہی بھیجا تھا۔ جن لوگوں نے دین اور دنیا کو الگ کیا ہے، یہ بات تو آج ان سے پوچھیں کہ الگ کیوں کیا ہے۔ میرے نزدیک تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں میں ہم بہترین دنیا بہترین آخرت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا فرمائے۔ یہ مسجد میرج ہال جو قائم ہوا ہے اس لیے کہ معاشرے میں دیکھا کہ لوگ شادیوں میں شادی کرتے ہوئے خرافات کا شکار ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کا شکار ہوتے ہیں، پیسہ بہاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ان خوشحال لوگوں کے لیے، ان کو اس تکلیف سے جو آخرت میں ان کو ملنی ہے نکالنے کے لیے، ان کو اس خرافات سے نکالنے کے لیے مسجد میرج ہال اس لیے بنا کہ لوگ عزت احترام اور وقار کے ساتھ شادی کریں، خوشی بھی منائیں لیکن شیطان کو خوش نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ نظام بن گیا کہ متوسط طبقہ بھی آئے اور اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی شادیاں یہاں پہ کریں اور وہ قرضوں کا شکار نہ ہو۔ اور سب سے بڑی اور تیسری چیز کہ ہمارے شہر کی جو یتیم بیٹیاں ہیں یا مجبور مائیں ہیں، بیوہ خواتین ہیں یا مزدور باپ ہیں، جو مجبور افراد ہیں، وہ بھی عزت احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ یہاں سے اپنی بیٹے بیٹیوں کو رخصت کر سکیں۔ اور یہ ایک میرج ہال اصل میں ہر خاندان کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپے کا ڈائریکٹ ریلیف ہے، جو جب بھی یہاں پہ شادی کرتا ہے، خواہ وہ خوشحال ہو، خواہ متوسط طبقے کا ہو یا غریب ہو، اس کو یہ ملتا ہے۔ لیکن تو 132 شادیاں ہوئیں جس میں 90 کے قریب بیٹے اور بیٹیاں یتیم تھے، اور بہت سے خوشحال لوگ بھی تھے، متوسط طبقے بھی لوگ تھے، آ رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، اور ایک نظام الحمدللہ بن چکا ہے۔
سر یہ بتائیے گا کہ کسی بھی غریب باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی باعزت طریقے سے رخصت ہو جائے. تو جب کسی غریب باپ کی بیٹی یہاں سے عزت کے ساتھ رخصت ہوتی ہے تو اس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا کہہ کر جاتا ہے؟ اس کے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتا. آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے اور تشکر کے جذبات ہوتے ہیں. ان کے آنسو ہی ان کی زبان ہوتی ہے، ان کی وہ نگاہیں ان کے الفاظ ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ان کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے، جو ان کی مسرت ہوتی ہے، جو جب ان کو یہاں پہ خاموشی کے ساتھ یہ سب نظام ہو جاتا ہے تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہم ان کی نگاہوں سے، ان کے آنکھوں سے وہ سب پڑھ لیتے ہیں، اور لیکن جو پڑھتے ہیں وہ اب ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. کوئی ایسا واقعہ کسی باپ نے جاتے ہوئے آپ کو کہا، کسی ماں نے آپ کو کہا، جو آج بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ شخص آیا تھا، میں نے اس کی بیٹی کی، ہم نے شادی کروائی اجتماعی طور پر، تو وہ ایسی بات کر کے گیا کہ میرے دل میں آج بھی وہ بات جو ہے بیٹھ گئی ہے؟ سب سے پہلا جب ہم نے شادی حال کا اعلان کیا تھا، جو پہلا کیس آیا، رات کو ہم نے اعلان کیا، صبح ایک باپ پہنچ گیا، اور جب اس کو پتہ لگا، وہ مقروض تھا، اس کو پتہ لگا نظام بن چکا ہے، اس نے شادی اپنی بیٹی کی، ساری کو سہولیات ملی، پریشان تھا کہ یہ سب چیزیں فری، کھانا بھی فری ملے گا. جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے گاڑی میں بٹھا کے ہماری طرف آتا تھا، میرے پاس آتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور وہ اپنے جملے پورے نہیں کر پاتا تھا. پھر چلا جاتا تھا، پھر میرے پاس آتا تھا، نزدیک پہنچتا تو آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اس کو پھر میں نے کہا بس، اس کو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا آپ بیٹھیں اور جائیں، ہم سمجھ گئے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ وہ آنسو ہیں یا یہ وہ اظہار جذبات ہوتے ہیں جو نہ جانے کس طرح لوگ دبا کے زندہ چل رہے ہیں، اور اس سے محرومی میں وہ کس اذیت میں جیتے ہیں. کتنی ہی دفعہ ایسے ہوا کہ بیوہ خاتون آئی، ڈرتے ڈرتے لوگ آتے ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، کیا فارم فل کروائیں گے اور کیا پروسیجر ہے. سادہ سا یہاں پہ آتے ہیں، ایک فارم فل ہوتا ہے، جب ہمارے پاس بیٹھتے ہیں 10 سیکنڈ میں اس کی منظوری دیتے ہیں. تو ایسا ہوا جب ہم لکھتے ہیں کہ اس بیٹی کے لیے کھانا فری ہوگا، شادی حال فری ہوگا، 10 سوٹ ملیں گے، لہنگا غرارہ ملے گا، یا لڑکا ہے تو سوٹ اور شیروانی ملے گی. جب ہم یہ تحائف لکھتے ہیں 10-12 سیکنڈ کے اندر، تو وہ وہیں پر دھاڑے مار کے روتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ، جس کے لیے ہم مہینوں قرض اٹھا رہے تھے، سالوں سے سوچ رہے تھے، وہ 10 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں حل ہو گیا ہے. تو یہ برکت ہے مسجدوں کے نظام کی. اگر تصور کیجئے، اگر پاکستان کے ہر شہر میں 2 بڑی مسجدیں یہ نظام بنا لیں، اس شہر کی ساری بیٹیاں روانہ ہو جائیں، رخصت ہو جائیں، سب بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو ریلیف مل جائے. اس لیے اسلام آباد شہر میں اگر 2 مسجدیں ایسی ہوں، پورے اسلام آباد میں شادیاں ہو جائیں. راولپنڈی میں 4 مسجدیں ہوں، پورے راولپنڈی کی بیٹیاں بے خوف ہو جائیں. لاہور میں 4-6 مسجدیں ایسا بڑا کام کر لیں، کراچی میں اس طرح 20-30 مساجدیں کام کر لیں، تو تصور کیجئے کہ ہمارے ہاں شادی کا کلچر کیا بن جائے. سر میں نے ابھی بھی دیکھا یہاں پہ بہت سارے تحائف، بہت سارے کپڑے تقسیم کے لیے پڑے ہیں، راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، فارمیسی ہے، شادی. ریکوائرمنٹس دراصل ہیں کیا؟ اگر کوئی شخص آتا ہی ہے یہاں پہ راشن لینے کے لیے یا تحائف لینے کے لیے، شادی کے لیے، تو کیا فارمز لے کر آئے گا؟ کسی کی سفارش کی ضرورت پڑے گی یا کوئی ریکوائرمنٹ ہے خاص؟ مسجد کا نظام 2 قسم کا ہے. ایک وہ چیزیں جس کے لیے براہ راست آئیں اور فائدہ اٹھا لیں، اس کے لیے کسی قسم کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی شخص بیمار ہے تو چیک اپ آ کے کروا لے. مسجد میرج ہال میں جانا ہے، وہ فنکشن کرنا ہے، تو اس سے سادہ سا ایک فارم ہوگا، وہ حاصل کرے اور اس سے فائدہ اٹھا لے. اور اسی طرح جو باقی شعبے ہیں، ایمبولینس سروس ہے، اس کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو راشن حاصل کرنا ہے یا زکوٰۃ جو کیش میں تقسیم ہونی ہے، اس کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے. وہ صرف مستحق افراد کو ملتی ہے. جو تحائف ہمارے پاس یہ سارے آتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف سے مسجد پر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ نے مستحق تک پہنچانی ہے. اس لیے ہمارے 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو ان تحائف کو، ان سارے کے ساری جو ڈونیشنز آ رہی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے محفوظ کر کے پہنچانا، اور دوسرا حقدار تک پہنچانا. اس لیے ہم جو رجسٹریشن کا ہمارا نظام ہے، اس میں الحمدللہ ایک فارم ہوتا ہے، ایپ بنی ہوئی ہے، اس میں انٹری ہوتی ہے. اس کے بعد اس شخص کا انٹرویو ہوتا ہے، اور اس انٹرویو کے بعد اس کو جب بھی ہم بلا کچھ دیتے ہیں پھر ملتے رہتے ہیں، تاکہ اس کے مسائل بھی پتہ لگیں، اس کی حقیقت بھی جان سکیں، مزید بہتر اس کی مدد کر سکیں. تو یہ نظام ہے. اور جو اللہ کی توفیق سے یہاں پہ اب سینکڑوں یتیم بچے، اور درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں بیوہ خواتین اور تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، معذور افراد ہیں، جلے ہوئے ہیں، بم دھماکوں کا شکار ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ رجسٹرڈ ہیں، ان کی الحمدللہ خاموشی کے ساتھ مدد ہو رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیں، ایک گھر کا راشن ہزاروں میں آتا ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ نظام، یہ ڈونیشنز کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ نظام اتنا شفاف ہے کیسے؟ یہ ساری کی ساری ڈونیشن پاکستان اور پاکستانیوں کی اصل تصویر ہے، ان کا جذبے کا اظہار ہے. ہم مسجد رحمت اللہ عالمین کسی سے فون کر کے رابطہ نہیں کرتے، لیکن لوگ خود پہنچاتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں، یہاں پہ کیش جمع کرواتے ہیں، خود سامان بھجواتے ہیں. ہمیں آج تک ہم نے کبھی حساب نہیں لگایا کہ اس مہینے ہمیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک مجبور مخلوق آتی ہے
اور اسی طرح کافلہ رحمت بن کر پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنے پیسے بھجواتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم وہ بانٹ دیتے ہیں. ہمیں آج تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کبھی کمی نہیں ہوئی کہ ہم نے کسی کو دینا تھا تو ہمارے پاس نہیں تھا. سینکڑوں میں بھی لوگ آئیں، یہ جو کپڑا آپ کے پاس رکھا ہے ہم نے 5,000 افراد کے کپڑوں کی نیت کی تھی. اس وقت مسجد میں 10,000 افراد کا کپڑا آ چکا ہے اور جو اگلے 1 ڈیڑھ 2 ہفتوں میں تقسیم ہونا ہے. یہ ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کا جذبہ، جو صحیح جگہ جب ان کو پتہ لگ جائے کچھ کرنے پہ آئیں تو وہ یہ کرتے ہیں. اس پاکستان کو ظاہر کیجئے، پاکستان کی یہ تصویر پیش کیجئے. پاکستانیوں کا اصل دل یہ ہے. ہم جن سیاسی اور فرقہ وارانہ اور جماعتی قسم کی چیزوں میں پڑ چکے اور میڈیا اسی کی کوریج کر رہا ہے، اس کی بجائے پاکستان کا یہ خوبصورت، حسین اور شاداب چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. سر مجھے یہ بتائیے گا، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی اسلام اور مسلمانوں کی میراث تھیں، آج ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو ان مساجد کے جو ابھی سمجھ لیں کہ مالکان بن کے بیٹھ گئے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ تمام مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہاں پہ آ کے وزٹ کر کے یہاں سے سیکھ کے جائیں، یا پھر سیرت کی چیزوں سے بھی جڑ جائیں تو یہ سارا کچھ سیکھا جا سکتا ہے آج بھی؟ سیرت سے وہ تمام پہلو سیکھیں جو مسجد کی ذریعے خدمتیں ہو سکتی ہیں. عملی طور پہ کچھ دیکھنا ہو تو یہاں سے آ کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد اپنے علاقوں میں جا کے اپنی مساجد میں اس سے بہتر نظام قائم کریں. یہ تو اللہ کے کچھ بندوں کی ایک ناقص کاوش ہے، اگلے جو لوگ کریں گے اس سے بہتر ہی کریں گے. ایک آغاز تھا، ہم نے کر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر میں جتنے نئے پھول کھلیں گے اتنی ہی زیادہ پیاری بہار آئے گی.